اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم مائی ڈیئر اسٹوڈنٹ۔ جس طرح آپ کو معلوم ہے ماشاءاللہ آج شب قدر لیلۃ القدر کی رات بہت ہی بابرکت یہ رات ہے پیارے بچوں، تو اسی والے سے کل آپ کا ترجمۃ القرآن کا جو ہے وہ پیپر بھی ہے، تو آپ سب نے آج رات اللہ سے خصوصی دعائیں بھی کرنی ہیں، ذکر و اذکار بھی کرنا ہے، اور اپنی تیاری جو ہے اس کو بھی جاری رکھنا ہے۔ دلی دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کی دنیا اور آخرت دونوں کامیاب کرے، اور آپ کو دنیا میں بھی کامیابی عطا فرمائے اور آخرت میں بھی کامیابی عطا فرمائے۔ چلیں پیارے بچوں، چلتے ہیں ہم معروضی سوالات کی جانب۔ جو آبجیکٹو ہوتے ہیں جن کے آنسر یہاں پہ جو ہیں وہ کیا ہیں، گیون ہے۔ کویشچن پہلا آپ دیکھیں، سورۃ مریم ہے۔ حبشہ کے بادشاہ کو کہا جاتا تھا نجاشی۔ شاہ حبشہ کے دربار میں تلاوت کی گئی سورۃ مریم کی۔ نجاشی کے دربار میں سورۃ مریم کی تلاوت کی کس نے؟ حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ سورۃ مریم کی کل آیات کتنی ہیں؟ 98۔ معجزانہ طریقے سے تخلیق ہوئی کس کی؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی۔ سورۃ مریم مکی صورت ہے، اس کے رکوع کتنے ہیں؟ 6۔ جن بچوں نے ماں کی گود میں بات کی ان میں سے ایک حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے۔ حبشہ برائے اعظم افریقہ کا ایک کیا ہے؟ ملک۔ وہاں ایک عیسائی حکمران تھا جس کا لقب نجاشی۔ نجاشی کا اصل نام تھا اسہمہ۔ پھر نبی کریم ختم النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے نبوت کے کون سے سال حبشہ کی طرف پہلی ہجرت کی گئی؟ 5ویں سال میں پیارے بچوں۔ ہجرت حبشہ میں 11 مرد 4 خواتین تھیں، جن میں حضرت عثمان غنی اور آپ کی بیوی بھی شامل تھی، حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ جو اسٹوڈنٹ ہمارے چینل کے اوپر نئے ہیں وہ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں بنے بیل آئیکن کے بٹن کو بھی پریس کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ چلو پیارے بچوں، مسلمان حبشہ کیوں پہنچے؟ امن کی تلاش کے لیے۔ شاہ حبشہ نجاشی نے سورۃ مریم کی تلاوت سن کر کہا یہ کلام اور ایک ہی چراغ کی روشنیاں ہیں، یعنی انجیل، کتاب انجیل کی وہ بات کر رہا تھا۔ پھر معراج کے سفر میں ملاقات کے دوران حضرت عیسیٰ نے حضرت محمد ختم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر فرمایا خوش آمدید نیک نبی نیک بھائی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عیسیٰ کا حلیہ بیان فرمایا، ان کا قد درمیانہ اور رنگ سرخ اور سفید تھا، اور وہ ایسے لگتے تھے جیسے اب بھی غسل خانے سے باہر آئیں، رنگ سرخ اور سفید۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تفصیلی ذکر سورۃ طٰہٰ کے اندر ہے۔ سورۃ طٰہٰ کو سن کر مسلمان ہوئے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ۔ حق کا انکار کرنے والوں کے بارے میں مظاہرہ کرنا چاہیے صبر و تحمل کا۔ حضرت محمد رسول اللہ ختم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا معجزہ کیا ہے؟ قرآن مجید۔ اصل کامیابی کا فیصلہ ہوگا قیامت کے دن۔ سورۃ طٰہٰ مکی صورت ہے، اس کے رکوع کی تعداد کتنی ہے؟ 8، جبکہ اس کی آیات کی تعداد کتنی ہے؟ 135۔ حضرت عمر فاروق کس سے سورۃ طٰہٰ کی تلاوت سن کر مسلمان ہوئے؟ اپنی بہن سے۔ سورۃ طٰہٰ ان صورتوں میں سے ہے جن کے نام رکھے گئے ہیں حروف مقطعات پر۔ سورۃ طٰہٰ کے 8 میں سے 5 رکوع میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کا بیان ہے۔ آپ کی زندگی کے مراحل کتنے تھے؟ 3۔ سورۃ طٰہٰ کے آخری 3 رکوعوں میں کس بات کا ذکر ہے؟ توحید، رسالت اور آخرت کا۔ جن صورتوں کے بارے میں رسول اللہ ختم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ میرا قدیم مال اور قیمتی اثاثہ ہے، ان میں سے ایک سورۃ طٰہٰ۔ یوم عاشوراء کو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے روزہ رکھا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی روزہ رکھا اور صحابہ اکرام کو بھی حکم دیا۔ اس دن نجات ملی کس کو؟ بنی اسرائیل کو فرعون سے۔ سورۃ طٰہٰ میں کس نبی کا تذکرہ مختصر طور پر بیان کیا گیا؟ حضرت آدم علیہ السلام کا۔ دنیا کی نعمتیں ہماری آزمائش اور امتحان ہیں، کسی قوم کو اس کے کفر اور انکار پر فوراً نہیں پکڑتا بلکہ مہلت دیتا ہے۔ یہ قانون ہے کس کا؟ اللہ تعالیٰ کا۔ یعنی جب انسان کفر کرتا ہے یا انکار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو فوراً نہیں پکڑتا بلکہ اس کو مہلت دیتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ یہ راہ راست کے اوپر دوبارہ آ جائے، صراط مستقیم پر آ جائے۔ اگر وہ نہیں آتا تو پھر ظاہری بات ہے اللہ نے آخر میں اس کو کیا ہے؟ پکڑنا ہے۔ سورۃ انبیاء کو قرار دیا گیا قیمتی اثاثہ، قیمتی قدیم مال،
حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سراپا رحمت ہیں، اور اس کا ذکر ہے کون سی صورت میں؟ صورت الانبیاء میں۔ صورت الانبیاء کے مطابق جو بات معلوم نہ ہو وہ پوچھ لینی چاہیے اہل علم سے، یعنی جو عالم ہو، اسے دین کا علم ہو، مفتی ہو، تو آپ اس سے بات جو ہے پوچھ لیں جب آپ کو کوئی مسئلہ کیا ہو درپیش ہو، آپ کو کوئی چیز سمجھ نہ آ رہی ہو، یا کوئی اسلامی پوائنٹ آف ویو ہو اس کے بارے میں آپ کو معلوم نہ ہو، تو آپ کو یہ بات اہل علم سے پوچھ لینی چاہیے۔ ہر شخص اپنے اعمال کا جواب دہ ہے، کس کو؟ اللہ تعالیٰ کو۔ ہمیں مشکلات میں پکارنا چاہیے کس کو؟ اللہ تعالیٰ کو۔ سورۃ الانبیاء مکی صورت اور اس کے رکوع کی تعداد 7 ہے، جبکہ اس کی آیات کی تعداد کتنی ہے؟ 112۔ اللہ تعالیٰ کے آخری رسول ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ پوچھا جاتا ہے پہلے نبی کون ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام۔ اللہ تعالیٰ ہمیشہ کس سے ٹکرا کر باطل کا سر کچل دیتا ہے؟ حق کو باطل سے۔ سورۃ الانبیاء کے درمیانی حصے میں انبیاء کرام علیہ السلام اور حضرت مریم علیہ السلام کا کیا ہے؟ ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد ختم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کو سراپا رحمت بنا کر بھیجا تمام جہانوں کے لیے۔ اس کائنات میں اگر ایک سے زیادہ خدا ہوتے تو زمین اور آسمان میں برپا ہو جاتا فساد۔ حضرت آدم علیہ السلام کا لقب صفی اللہ، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا لقب خلیل اللہ، اور موسیٰ کلیم اللہ، عیسیٰ روح اللہ۔ یہ اس طریقے سے آپ نے ان کو کیا کرنا ہے؟ یاد کرنا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا لقب کلیم اللہ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا لقب روح اللہ۔ حدیث نبوی وسلم ہے تمہارا اپنے مسلمان بھائی کے لیے مسکرانا بھی کیا ہے؟ صدقہ۔ یعنی جب آپ کسی مسلمان بھائی سے ملیں تو اس کے ساتھ مسکرا کر ملیں، تو یہ بھی کیا ہے پیارے بچوں؟ ایک صدقہ ہے۔ اسی طریقے سے آپ نے ان معروضی سوالات کو کیا کرنا ہے؟ یاد کرنا ہے، تاکہ آپ اچھے سے اچھے مارکس جو ہے وہ اچیو کر سکیں۔ سورۃ الحج مکی صورت ہے، مدنی ہے، یا ان میں سے کوئی نہیں؟ مکی مدنی دونوں، یعنی پہلی مرتبہ جہاد کی اجازت دی گئی سورت مریم میں، سورت حج کے اندر۔ سورت کے شروع میں قیامت کے احوال کا بیان۔ پہلی مرتبہ جہاد کی اجازت سورت حج۔ سورت کے شروع میں قیامت کے احوال کا بیان سورت حج۔ سورت الحج میں حکمرانوں کو تاکید کی گئی نیکی کا حکم دینے کی، لیکن آج آپ دیکھیں کہ جو حکمران ہیں کیا وہ نیکی کا حکم دیتے ہیں؟ اللہ ہم سب پر اپنا رحم و کرم نازل فرمائے۔ سورۃ الحج میں جہاد کی اجازت کو مسلمانوں کے لیے قرار دیا گیا، خوشخبری۔ سورۃ حج کے رکوع کی تعداد 10 ہے، جبکہ اس کی آیات کی تعداد 78۔ حج کس نبی کے زمانے میں شروع ہوا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ سورۃ الحج کا خلاصہ قیامت کے احوال، حج اور قربانی کا بیان، اور جہاد کی کیا ہے؟ اجازت۔ سورۃ حج میں قیامت کے احوال کے بارے میں جو بیان ہے، کون سے احکام کا ذکر کیا گیا؟ حج اور قربانی۔ منافقین اللہ تعالیٰ کی عبادت کنارے رہ کر کرتے، اور دنیا کے فائدے پر خوش ہوتے، اور نقصان پر دین سے دور ہو جاتے۔ سورۃ حج کے آخر میں تمام انسانوں کو بھرپور طریقے سے دعوت دی گئی ایمان لانے کی، شرک کے لیے کوئی نہیں دلیل۔ ساری کائنات اللہ تعالیٰ کے حضور سجدہ ریز ہے، اللہ تعالیٰ ان کی مدد فرماتا ہے جو اللہ تعالیٰ کے دین کی کرتے ہیں مدد۔ حج کا اہم رکن ہے خانہ کعبہ کا طواف کرنا۔ تو پیارے بچوں، یہ آپ کے لیے تھے MCQs، آپ نے ان کو لازمی دیکھنا ہے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے آپ ہمیں دیں اجازت۔ اللہ حافظ۔